رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اللہ کی عبادت و ریاضت کریں، اتنے زیادہ اوراد و وظائف کریں، اس لیے کہ یہ پاک مہینہ، اس مہینے میں بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 70 گناہ اضافہ کر کے ثواب دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے، جتنا ہو سکے اس پاک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ ویسے تو ہر مہینہ ہمارے لیے عبادت و ریاضت کا ہے، لیکن سال میں چند دن ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہینوں میں یہ ایک مہینہ ایسا ہے جو مخصوص ہے، اس کے فضائل الگ ہیں، اس کے عبادتوں کے ثواب الگ ہیں، اس کے اوراد و وظائف الگ ہیں، اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ دیکھیے، سوال ہے جو تمام لوگوں کے ذہنوں میں آیا کرتا ہے کہ شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے، انسان خطا پہ خطا کیوں کرتا رہتا ہے؟ تو دیکھیے، یہ بات تو بالکل اٹل ہے، یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا فرمان نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو یہ بات تو حقیقت ہے، یہ فیصلہ تو اٹل ہے کہ شیاطین بند ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان اس مہینے میں گناہ کیوں کرتا رہتا ہے؟ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر انسان چاہے اپنے نفس کو کنٹرول میں لا سکتا ہے، انسان چاہے تو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے گا پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے، وہ گناہ کی جانب نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن جب تک انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کرے گا تو اس سے گناہ پہ گناہ سرزد ہوتے رہیں گے۔ یہ دیکھیے، انسان اگر کوئی رمضان شریف کا ادب کرتا ہے تو اللہ اسے کتنے مرتبوں سے نوازتا ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مجوسی ایک مرتبہ بازار میں آیا، اپنے لڑکے کو ساتھ میں لے کر کے آیا۔ اس مجوسی نے کیا دیکھا کہ اس کا بیٹا کوئی چیز خریدنے کے بعد بازار سے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مجوسی نے بڑی زور سے اس کے تھپڑ لگایا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، کہ تجھے معلوم نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نہیں کھانا چاہیے؟ تو اس مجوسی سے اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو آپ بھی کھاتے ہیں، بھلا میں کھا رہا ہوں تو کیا دقت ہے، پریشانی کی بات کیا ہے؟ تو مجوسی نے کہا بیٹا، یہ بات تو حقیقت ہے کہ اس مہینے میں میں بھی کھاتا ہوں، لیکن میں کسی کو دکھا کر کے نہیں کھاتا ہوں، میں بلکہ گھر کے اندر تنہا کھاتا ہوں، میں کسی کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، اور تو ہے کہ بازار میں سب کے سامنے کھا رہا ہے۔ حضرات محترم، اس مجوسی کو پھر کسی نے خواب میں دیکھا جب اس کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ جنت کے محل میں ٹہل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، اے یہ تو بتا انسان، تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا، پہنچ گیا ہے، تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا، تو ان مرتبوں کو کیسے پہنچ گیا ہے؟ حضرات محترم، تو مجوسی نے کہا کہ جس وقت میرا انتقال کا وقت قریب تھا تو اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرمائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرمائی تھی، مجھے کلمہ نصیب ہو گیا تھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور پھر اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا تھا، اور میری ایک وہ نیکی جو میں نے اپنے بیٹے کے بازار میں تھپڑ مارا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں سب کے سامنے مت کھانا، تو اللہ نے اس نیکی کے وجہ سے مجھے جہنم سے بچا دیا ہے، مجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ تو میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانے اپنے کس بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہماری کوئی ادا پسند آ جائے اور رب ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ جنت کا فیصلہ کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے جنت میں رکھ سکتا ہے اور جسے چاہے جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی چوں چرا کرنے
والا نہیں ہے، اس کا فیصلہ حق ہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کا شہنشاہ وہی ہے۔